آج میرے سامنے جو آیت ہے اس آیت کو تو آپ سبھی جانتے ہو، تو اس آیت کو آلموسٹ آپ سارے ہی جانتے ہو، بڑی فیمس آیت ہے وہ. لیکن اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تھوڑا سا تو یہ ہمیں اس رب کی پہچان کروا سکتی ہے، یہ ہمیں اس رب کا پتہ بتا سکتی ہے، یہ آیت ہمیں اس رب کے بارے میں نالج پرووائڈ کر سکتی ہے، یہ آیت ہمارے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، اللہ رب العزت اور بندے کا جو دھیان ہوتا ہے آپس میں اس کی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ خدا کی قدرت سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے فیصلے سمجھ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں محض ہم وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی اس پر احسان کر رہے ہیں یا وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، بلکہ ہم اس کی غلامی اس لیے کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، ہم اس کی عبادت، اس کی تسبیح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس لائق ہے، اس کے پاس وہ اتھارٹیز ہے اور وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کرے جو عبادت کو ڈیزرو کرتا ہے. ہم اکثر عبادت کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں جان نہیں ہوتی، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم عبادت کر کس کی رہے ہیں، رائٹ؟ تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اس آیت کو جسے کہا جاتا ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگی باتیں جب بندہ پڑھ رہا ہو اور اس کا دل خوش نہ ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، اور اس کا دل کھلا نہ ہو، اور اس کا ذہن کھلا نہ ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے دور؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. یہ ہے وہ آیت. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھول دیں، اگر اس کو تھوڑا سا انٹرسٹ لے کے پڑھیں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت جو اپنی انٹروڈکشن میں آیت اتار رہا ہے، اور ان آیتوں کو اگر ہم دل میں جگہ دے دیں، دماغ میں جگہ دے دیں، واللہ ہمارے سجدے بھاری ہونے والے، واللہ ہماری قیام میں جان آنے والی ہے، اور ہماری تسبیحات میں ہمارا دھیان ڈیولپ ہونے والا ہے، اور ہمیں یہ لگنے والا ہے، یہ احساس ہمارے ساتھ جڑنے والا ہے کہ ہم محض پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی مورتی کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا رب جو ہے وہ قائم دائم ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، قریب ہے، سمجھنے والا ہے. اور الحمدللہ ہمیں ہمارے رب پہ بحیثیت انسان جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، ان اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کر پراؤڈ ہوگا انشاءاللہ. باقی رب کی باتیں اگر لکھنے بیٹھ جاؤ اور اس سمندروں کو سیاہی بنا دو، اوکے، اور درختوں کو قلم بنا دو اور لکھنا سٹارٹ کرو کہ میرا رب ذات و صفات میں کیسا ہے، قدرتوں میں کیسا ہے، عظمتوں میں کیسا ہے، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی کیا کوالٹیز ہیں، جس رب کا میں نام لیوا ہوں، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، وہ بیسیکلی محبت میں کیسا ہے، معرفت میں کیسا ہے، عزت و عظمت میں کیسا ہے، آو جلال میں کیسا ہے، خوبصورتی میں کیسا ہے. تو واللہ یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، درخت جس سے آپ نے قلم بنائے ہوں گے، پوری دنیا کے درخت آپ لکھ لکھ کے وہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے رب کی، میرے رب کی، رب العالمین کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا انسانیت سے بھی، پیغمبروں سے بھی، فرشتوں سے بھی، دنیا جہاں کی ساری مخلوقات سے بھی. الحمدللہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی تعریف انسانی زبان نہیں کر سکتی، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا علم کا احاطہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. جتنا وہ علم پرووائڈ کر دے اس سے آگے کا انسان اگر کھوجنا بھی چاہے اپنی زندگیاں لگا کر، تب بھی اسے ایک چیز کا نام تک نہیں آئے گا. سیریسلی ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں یار. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹس مین وہ رب جو قدرتوں، عظمتوں، معرفت، عزت،
خوبصورتی، محبت، مغفرت، بڑائی، کبریائی میں ایسا ہے کہ جس کی تعریف کا ہی حق ادا نہیں ہو سکتا انسانوں سے. کوئی کسی کی کتنی تعریف کر لے گا، 1 گھنٹہ بول لے گا کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت نرم دل ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھنے سے دل دھڑکتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ لیلا مجنو آپس میں کتنی تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اوے تمہیں پتہ ہے آج رات کو میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، یار تم خواب میں بالکل کیجول لگ رہی تھی، واللہ دل آ رہا تھا تم پہ. ہاں میں نے بھی دیکھا تھا پرسوں تمہیں، بہت اچھے لگ رہے تھے، بڑے ہینڈسم لگ رہے تھے. ریئل میں تو اتنے ہینڈسم نہیں لگتے، خواب میں بڑے کیوٹ لگ رہے تھے. اینی ہاؤ، تو کیا ہوتے ہیں آپ بھی کہیں گے علی بھائی ہمیشہ یہ لیلا مجنو کو، للو پنجو کو آپ رگڑا لگا ہی دیتے ہو. کیا کرے، اسکوپ چل رہا ہے نا، اسکوپ چل رہا ہے. سب کو ہینگ اوور چڑھا ہوا ہے، نشے چڑھے ہوئے ہیں سب کو، محبتوں کے اور پیار کے جن بوت چڑھے ہوئے ہیں، اور اس ہینگ اوور میں ریالٹی کی طرف نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ، تو کیا کہتے ہیں اسے، کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں کہ کوئی انسان کسی کی کیا تعریف کرے گا، نہیں کر سکتا. اس کی ایک اسٹرینتھ ہے، ایک لیول ہے، بس اس کے بعد وہ ختم ہے. اس کے بعد اس کے الفاظ ہی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کا علم سٹک ہو جائے گا، اس کی نالج سٹک ہو جائے گی، آگے کے لیے وہ محتاج ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اس کا شارٹ آنسر میری ڈکشنری میں، اللہ بالکل ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہستی ہے، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یعنی کہ اس تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کائنات کو سنبھالنا کسے کہتے ہیں؟ کائنات کو سنبھالنا، تمام کائنات یعنی کہ پلانٹ ارتھ، اس میں امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، رشیا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے آ گئے اس ہستی پہ. اوکے، اور پھر اس ہستی کو سنبھالنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس ہستی پر مخلوق بھی ہے، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، ان کے بھی افعال ہیں، ان کے بھی کردار ہیں، اور جانور بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں. یعنی کہ ساری دنیا کو اگر ہم 1 سیکنڈ کے لیے یہ امیجن کریں کہ یہ بات ساری دنیا کے لیے ہو رہی ہے کہ جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، سنبھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنبھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی آبزرویشن کرنی چاہیے نا، اس کے بعد انشاءاللہ تفاسیر بھی پڑھتے ہیں. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی لگانا چاہیے تھوڑا سا. اس غور و فکر سے، تدبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے سوچنا ہی تو ہے کہ اللہ رب العزت کی بات جو اللہ رب العزت نے کی ہے، آسمانوں سے اتاری ہے، انسانوں کے لیے اتاری ہے، تو اس پہ اگر ہم غور و فکر کر لیں، تھوڑا سا آبزرو کر لیں، تفکر اور تدبر کر لیں، تو اگر اس چھوٹی سی کوشش پر، دیکھو مجھے کیا مل رہا ہے، میں یہاں کے میں نے کوئی وہ اٹھایا ہوا ہے، کلہاڑی اٹھائی ہوئی ہے جس سے مجھے لکڑیاں کاٹنی پڑ رہی ہیں. کیا میں بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں، ریلیکس ہو کے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچ رہا ہوں. آپ نہیں کر سکتے؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کو میسج تو کر سکتے ہو یار، محبت کے دعوے تو کر سکتے ہو. آئی مس یو کا ورڈ انگلش تو آتی نہیں آپ لوگوں کو، لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آئی مس یو، تو ان پڑھ، گوار، جاہل بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ سامنے والا بندہ یاد کر رہا ہے. ابے تجھے تو انگلش کی الف اور بے بھی نہیں آتی تھی، یہ آئی مس یو کیسے سمجھ آ رہا ہے، یہ آئی لو یو کیسے سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، وہ تھوڑی سی آبزرویشن ہے نا، تھوڑا سا فوکس ہے، تھوڑا غور کر لیا تھا، پوچھ لیا تھا کسی سے کہ یار اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. گڈ. سو یہ چیز ہوتی ہے، تو ہم بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ یار یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو تمام کائنات کو سنبھالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ لیٹ سپوز ایک باپ ہے، اس کے انڈر ایک گھر ہے جس میں 4-5 بچے ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، ماں ہماری، اوکے، اور اس کا ایک خاندان ہے. اور یہ باپ اکیلا جب کہتا ہے کہ گھر میں سنبھال رہا ہوں، تو اس باپ کے گھر سنبھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ روزانہ در و دیوار کو پانی دے رہا ہوتا ہے،
یہ بھی کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی سنبھالنے کا ایک وہ ہے. یعنی کہ وہ گھر کے لوگوں کی رسپانسبلٹی بھی اٹھا رہا ہوتا ہے, ان کے لیے آسانیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, ان کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہے, ان کو معاشرے سے بھی بچا رہا ہوتا ہے. وہ اپنی ہر طرح کی رسپانسبلٹی پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے, تب جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا گھر چلا رہا ہوں, میں اپنا گھر سنبھال رہا ہوں. سو یہ ملتا جلتا اگر یہی سینس ہم اپلائی کریں, اب ایک باپ کیا گھر سنبھالے گا, بیچارہ ساری عمر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اپنی اولاد کی پرورش میں, لیکن پھر بھی اس اولاد کو اس باپ سے گلے شکوے ہوتے ہیں. یعنی کہ باپ میں کمی ہے, وہ تو مخلوق ہے, 100% تو ہو نہیں سکتا, پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا, لیکن محنت تو کرتا. اوکے فائن. اینی ہاؤ, جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے, تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے, یعنی کہ لوگوں کے تمام کام اللہ کر رہا ہے, لوگوں کی قسمتیں اللہ نے لکھی ہیں, لوگوں کا رزق اللہ نے لکھا ہے, لوگوں کا کاروبار اللہ نے لکھا ہے, ان کاروبار کو پرووائڈ کرنا اللہ کے ذمے ہے, مچھلیوں کو اپنے ٹائم پہ کھلانا اللہ کے ذمے, جانوروں کو دن میں 3, 4, 5 مختلف جگہوں سے کھلانا اللہ کے ذمے ہے, ان کو پیدا کرنا اللہ کے ذمے, ان کی پرورش کرنا اللہ کے ذمے, ان کی نسلوں کو بڑھانا, ان کی نسلوں کو یاد رکھنا, ان کی نسلوں کو قیامت تک کا چلانا اللہ کے ذمے. اللہ کر رہا ہے, سنبھال رہا ہے اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو. ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ اللہ چلا رہا ہے اپنی قدرت سے, اپنی عظمت سے. ہواؤں کی ڈائریکشن اللہ سیٹ کر رہا ہے, پوری دنیا میں ہوائیں چل رہی ہیں. وہ صرف یہاں ہوائیں نہیں, نہ جانے آسمان کے اوپر جو گلیکسیز ہیں وہاں پر بھی ہوائیں چل رہی ہوں گی کسی نہ کسی جگہ پہ, وہ بھی اللہ. ایون کہ یہ دنیا, یہ سورج, یہ ستارے, یہ گلیکسیز ایک خلا میں ہے, یعنی تیر رہے ہیں سارے. تو اس نظام کو, یہ جو سورج زمین کے گرد چکر لگاتی, نہیں سورج نہیں ہے, زمین سورج کے گرد چکر لگاتا ہے, ہاں اینی ہاؤ چکر تو ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سورج کے گرد زمین اور بہت سارے سیارے ایگزیکٹ چکر لگا رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ اس دنیا کے نظام کو سنبھال رہا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کر رہا ہے. جو ذات و اعتبار, جو اپنی صفات کیا بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ قائم دائم ہے, موت سے پاک ہے. کوئی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, دی اینڈ. اللہ رب العزت کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہوتی ہے, لیکن کریٹر کی کوئی ابتدا نہیں ہو سکتی, ہے نا. ہمارا رب وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, اسی نے سب کو ابتدا دی, وہ ابتدا سے پاک ہے, ہمیشہ سے ہے. اور ہمارا رب وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا, زندہ رہے گا, موت سے پاک ہے. سنو اپنے رب کے بارے میں, یہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں, جس سے ہم دعائیں کرتے ہیں, ہمیں اس کی کوالٹیز کا ہی نہیں پتا, ہمیں اس کی طاقت و عظمت اور قدرت کا ہی نہیں پتا. پھر ڈاؤٹس تو آئیں گے, کنفیوز تو ہوں گا, صبر مجھ سے نہیں ہوگا, پھر جلد بازی تو آئے گی مجھ میں, کوئک سروس والی سچویشن ہوگی میری لائف میں. لیکن اگر اللہ کی حکمتوں کو سمجھ لیا جائے, اللہ کی ذات و صفات اور قدرت پر غور کر لیا جائے, الحمدللہ ہمارے مزاج چینج ہو سکتے ہیں, اللہ پر یقین پختہ ہو سکتا ہے, اللہ کی معرفت سمجھ آ سکتی ہے. پھر سجدے اتنے ہلکے نہیں ہوں گے کہ آج پتہ ہی نہیں چل رہا کب سجدہ کر رہا ہوں, کب رکوع کر رہا ہوں, کب نماز سٹارٹ کی, کب نماز سے باہر ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی احساس نہیں ہے نا, کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے نا, کس کے سامنے کھڑا ہوں, کس سے مانگ رہا ہوں, کس کی بات کر رہا ہوں, کس کے سامنے جھک رہا ہوں. احساس, دماغ, خیال, یہ دل دنیا کی معرفت سے تو بھرا ہوا ہے. اسے تو گاڑی کی ویلیو سمجھ آتی ہے, گاڑی کا رنگ بھی ڈیسائیڈ کرنا آتا ہے, مشورے دینے آتے ہیں اس کو, تم یہ کر لو, تم فلاں کر لو, تم فلاں کر لو. ابے مسٹر انڈیا کہی کہ ذرا آگے بھی سوچ, پیچھے بھی سوچ, عبادتوں بھی غور کر, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر. سو یعنی کہ ہمارے دل اللہ کی عظمت, یعنی یہ عظمت جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے ہمارے لیے, یہ انٹروڈکشن جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتاری ہے تاکہ ایک بندہ اپنے رب کی کوالٹیز پہچان سکے, عظمت پہچان سکے, معرفت لے سکے ان آیتوں سے. اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کا جو لذت ہے, جو سرور ہے, جو کنسسٹنسی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کنسسٹنسی نہیں ہے, 2 دن کرتے ہیں تیسرے دن چھوڑ دیتے ہیں. جی بھائی 2 دن اس لیے کرتے ہو کیونکہ 2 دن شاید اللہ کی معرفت سمجھ آ جاتی ہے, تیسرے چوتھے دن اللہ کی معرفت دل سے نکل جاتی ہے. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا تعارف دل میں فکس کرنے سے کنسسٹنسی بھی بحال ہو جاتی ہے.
فوکس بھی نہیں ٹوٹتا. اور اچھا تو یہ چیز ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، جو موت سے پاک ہے، جو موت دیتا ہے، جو نقصان، جسے نقصان پہنچے، جس کو موت کے سرکل سے گزرنا پڑے، جس کے اندر کوئی عیب ہو، جس کے اندر کوئی کمزوری ہو، جس کے لیے کچھ کرنا امپاسبل ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ کریٹر نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کی غلامی نہیں کی جا سکتی. لیکن جو عیب سے پاک ہو، کمزوری سے پاک ہو، اور جس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہ ہو، دنیا کو بنانا، دنیا کو مٹانا، دنیا کو بدلنا، انسان کو بنانا، انسان کو راکھ کرنا، پھر ان راکھ کو دوبارہ انسان کھڑا کر دینا، ہاں، جو ہر قدرت پر قادر ہو، اسے اللہ کہا جاتا ہے. اور وہ اللہ ہمارا اللہ ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. وَهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. الحمدللہ. خدا کے بندو، اللہ پہ پراؤڈ کرو یار. کیا رب ملا ہے. دنیا کو جھوٹے خدا ملے، تراشے ہوئے خدا ملے، اور تم لوگوں کو دنیا کا ریئل خدا ملا. الحمدللہ. اب اس کی عبادت نہ کی جائے، اب اس کی بات نہ مانی جائے، اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے، میں سب سے بڑا جاہل، گوار، کمعقل، پتہ نہیں کیا سے کیا، ساری گندگیاں، سارے اندھیرے اپنے اندر لیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوں. جا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا کلیئر رب تجھے نظر نہیں آ رہا، اتنی عظمتیں اس کی تجھے نظر نہیں آ رہی، اور تو اس دنیا کو سمجھے گا جو ہے ہی دھوکا، جس کے 100 فیسز ہیں، جو بدل بدل کر آ کے 2 تھپڑ لگا کے جاتی ہے اور مکر جاتی ہے. اوکے، اینی ہاؤ، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے. اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ سنبھالنے کا کیا مطلب ہے. بنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، مٹانے پہ بھی قادر ہے، اور دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. ہمارا رب ہے کسی اور میں یہ قدرت؟ بتاؤ، اگر کسی اور میں قدرت ہے تو چلو ہم اس کی مان لیتے ہیں. اگر نہیں ہے تو اس دنیا کا ایک ہی خدا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. سمجھ آئی؟ اور وہ کس کا رب ہے؟ انسانوں کا رب ہے. وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں. وہ کس کے درجوں کو دنیا اور آخرت میں بڑھاتا ہے؟ جو اس کی مان کے چلتے ہیں. تو ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ ہاں، اب مانتے ہو نا کہ اللہ ہی اس پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے. جو قدرت اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو ہستی، جو عظمتیں، جو نعمتیں اللہ، جو نعمتیں اور جو عظمتیں اور جو آسانیاں اللہ انسان کے لیے پیدا کر سکتا ہے، کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے انسان کو اس کا رب سمجھ رہا ہے، ویسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. مانتے ہو نا اب اس بات کو؟ ٹھیک ہے. جب تم آئے اس کی طرف سے، جب تم محتاج اس کے، جب تم جانے والے اس کے پاس، ٹھیک ہے، جب تیرے فیصلے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر عبادت بھی تو نے اسی کی کرنی ہے، دل کو اسی سے متاثر رکھنا ہے، اپنا دل کسی اور کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے. دل میں دنیا کی محبت آنے نہیں دینی. ہاں، جو چیز ضرورت ہے اس کو استعمال کرو، سائڈ پہ نکل جاؤ، آگے جاؤ. ٹھیک ہے، دل نہ لگاؤ کسی چیز سے، ورنہ فوکس ڈسٹرب، کنسسٹنسی ڈسٹرب، مینٹالٹی ڈسٹرب. ٹھیک ہے. اللہ ایک انسان کی زندگی کا واحد ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پر انسان خود کو لا کر بالکل ہلکا ہو سکتا ہے.